الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ آج ہمارا اسٹارٹ ہوگا حدیث نمبر 248 صحیح بخاری باب الوضو۔ حدثنا یہ میں عربی نہیں پڑھتی، ترجمہ اسٹارٹ کرتی ہوں۔ باب اس بارے میں کہ غسل سے پہلے وضو کر لینا چاہیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 248۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں مالک نے ہشام سے خبر دی اور وہ اپنے والد سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب ہم غسل کرنا ہے ہم نے تو اس سے پہلے وضو کر لینا چاہیے، اور یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس حدیث کا جو مرتبہ ہے وہ صحیح ہے، حدیث صحیح ہے یہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ پہلے غسل فرمانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے تھے وضو کی طرح، جیسے کہ وضو میں ہم ہاتھ دھوتے خلال کرتے ہیں انگلیوں کا درمیان میں سے اچھی طریقے سے، اس طرح پہلے ہم نے ہاتھ دھونے اور پھر وہ سارا پروسیس کرنا ہے جو وضو کے لیے کرتے ہیں۔ اور بالوں کی جڑوں کا خلال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ضروری نہیں کہ پورے بال، جس طرح کچھ لوگوں کے بال لمبے ہوتے ہیں تو وہ بہانا اینڈ تک بہانا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہمارے سر کی جڑیں جو ہے نا بھیگ جاتی ہیں اور پھر ہم ایک دفعہ پانی بہا لیتے ہیں یا 3 دفعہ بہا لیتے ہیں اور نیچے کے جو بال ہیں جن کے لمبے ہیں وہ پورے نہ بھی بھیگے تو تب بھی ہمارا غسل ہو جاتا ہے۔ تو غسل کے لیے جڑوں کا بھیگنا ضروری ہے، سارے کے سارے بال جو ہیں وہ بے شک گیلے نہ بھی ہوں۔ حدیث نمبر 249، میری آواز آ رہی ہے؟ یہ آ رہی ہے آپ کی آواز؟ حدیث نمبر 249، باب کیا ہے اس بارے میں کہ غسل سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ یہ بھی 249 اسی بارے میں جو ہم نے پہلے پڑھی کہ غسل سے پہلے وضو کرنا چاہیے، کہ مطلب ہمیں اب ایک اور پہلے ہمیں کس سے روایت ملی تھی، وہ حضرت عائشہ سے تھی، اور بیان کس سے کی تھی؟ عبداللہ بن یوسف نے، ٹھیک ہے۔ انہیں کس نے خبر دی تھی؟ مالک بن ہشام، پھر ان کے والد، پھر انہوں نے ان کے حضرت عائشہ سے سنی تھی، ٹھیک۔ اور حضرت عائشہ نے کس سے سنی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب یہاں پہ بھی حضرت محمد بن یوسف بیان کر رہے ہیں، انہوں نے کس سے سنی؟ یہاں پہ سفیان، حضرت سفیان نے کسے سنی؟ حضرت امش سے، پھر انہوں نے ان سالم بن ابی الجاد۔ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے نا یہ چینج چل رہی ہوتی ہے حدیث، اور اینڈ تک جا کے جب ملتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سلسلہ مل جاتا ہے جس میں کوئی روایت ٹوٹی نہیں ہوتی، کوئی زنجیر ٹوٹی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ہے بالکل صحیح حدیث ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ حضرت ان سالم بن ابی جادی کرائب، پھر انہوں نے کس سے سنی؟ انہوں نے ابن عباس سے سنی۔ حضرت ابن عباس نے کس سے سنی؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پہلے جو ہم نے حدیث روایت کی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی گئی تھی،
حضرت عائشہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اب یہاں پہ دوسری ازواج ہے، زوج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، اور وہ بھی اب کیا بتا رہی ہیں کہ ہم نے اب حدیث جو ہے ہم نے محمد بن یوسف میں حدیث بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے سفیان نے بیان کیا عمش سے روایت کر کے، وہ سالم ابن ابی الجعد سے، اور وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ وہ کریب سے، اور کریب کا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت ابن عباس حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا. ٹھیک، اب انہوں نے اس طرح وہی بتایا کہ پہلے وضو کیا جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، البتہ پاؤں نہیں دھوئے. اب اس میں تھوڑا سا ڈفرنس کیا آ گیا کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں نہیں دھوئے تھے. اس میں کیا تھا؟ پہلے حلال کیا تھا وضو کے ساتھ ساتھ سر کا مسا جو ہوتا ہے. تو مسا میں ہم تو ویسے انگلیاں آگے پھیر لیتے ہیں، اس میں خلال بھی تھا. خلال میں کیا تھا کہ بالوں کی جڑوں میں ہاتھوں کو پھیرا تھا کہ بالوں کی جڑیں گیلی ہو جائے. اب اس میں یہ پاؤں نہیں دھوئے اور اپنی شرمگاہ کو دھویا. اس میں مزید یہ اضافہ ہے، پھر شرمگاہ کو دھویا وضو کرنے کے بعد، اور پھر کیا کیا؟ جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا، اور پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا. پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا. آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا. ابھی غسل جنابت ہے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ غسل جنابت کیا ہوتا ہے کہ جب میاں اور بیوی جو ہوتے ہیں جب ان کا تعلق ہوتا ہے رات کو، اس کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں غسل جنابت. تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے وضو کیا، پھر اپنے پاؤں نہیں دھوئے، اپنی شرمگاہ دھوئی، نجاست جہاں جہاں لگی تھی اسے پاک کر لیا، اور اس کے بعد اپنے اوپر پانی بہا لیا، اور پانی بہانے کے بعد پھر پاؤں آخر میں دھوئے اور اس جگہ سے ہٹ گئے تھے. دیکھیں اس جگہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جب انہوں نے نجاست دھوئی تو انہوں نے اس نجاست سے بچنے کے لیے اپنے پاؤں پھر دوبارہ دوسری جگہ پہ رکھ کے دھوئے، تاکہ اگر تھوڑا بہت احتمال ہو نجاست لگ جانے کا پاؤں میں تو وہ پورے طریقے سے پاک ہو جائے. تو پاکی کا ہم نے اس طرح خیال رکھنا ہے کہ اگر ہمیں کہیں بھی ہمیں احساس ہو یا ہمیں کوئی بھی شک ہو کہ ادھر ہم نے اگر اپنی صفائی کی ہے نجاست کی، تو ادھر اگر اب تو الحمدللہ ہمارے یہاں بڑے بڑے واش رومز ہوتے ہیں تو ہم لوگ آرام سے، ہماری جو واش روم کی جگہ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، غسل کی جگہ تھوڑی سی الگ سے ہٹ کر ہوتی ہے، تو وہ اس طرح پھر ہمارے لیے آسانی ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی کھلی کھلی جگہ ہی نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے انہوں نے پھر پاؤں ہٹا کے الگ انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے. اگلی حدیث ہے حدیث نمبر، ٹائم پورا ہو گیا، آگے پڑھ لوں اشرا؟ جی اب یہ حدیث کروا دینا 250. ٹھیک ہے، حدیث نمبر 250. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے حدیث بیان کی. ابھی کون حدیث بیان کر رہے ہیں؟ آدم بن ابی ایاس. قالا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ابن ابی ذر سے حدیث بیان کی، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے بتلایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے. اس برتن کو فرق کہا جاتا تھا. اب یہاں پہ کس باب کا ذکر ہے؟ باب اس کا کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنا درست ہے. ایک تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، ایک مسئلہ یہ نکل آتا ہے کہ مرد اور بیوی اکیلے غسل کر سکتے ہیں، ٹھیک. اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جس میں وضو کرتے تھے جس برتن میں، وہ فرق کہلاتا تھا. اور فرق کیا تھا؟ جس میں 6.298 کلو گرام پانی آ جاتا ہے، مطلب 6.25 کے قریب آلموسٹ. تو اب بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ اتنا تھوڑا پانی، 6 کلو گرام پانی بہت زیادہ نہیں ہوتا. ہم تو بے تحاشا پانی لیتے ہیں، بڑے بڑے ٹب لیتے ہیں، اور ایک بندہ اس میں فل نہاتا رہتا ہے جب تک کہ وہ ٹب ختم نہیں ہوتا. اور وہ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ بھی ہم بھر لیتے ہیں اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک طریقے سے نہیں غسل کر پائے. تو یہاں پہ یہ ہم بات پتہ چل رہی ہے کہ تھوڑے پانی سے غسل کرنا بھی سنت ہے، اور کرنا بھی تھوڑے پانی سے چاہیے، کیونکہ پانی کا ضیاع جو ہے وہ تو وضو کرنے میں بھی جائز نہیں ہے. تو 3 دفعہ اسی لیے ہے کہ 3 دفعہ آپ دھو لیں، اس سے زیادہ دھونا جائز نہیں ہے.
کیونکہ وہ پانی ضیاع کرنے کا احتمال ہوتا ہے وہ. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ ایک ہی برتن میں غسل کر لیتے تھے. دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی آنکھ دیر سے کھلی ہے، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، تو آپ جو ہے بجائے اس کے کہ پہلے ایک جائے پھر دوسرا جائے، اس کا انتظار کرے کہ بھئی وہ باہر آئے گا تو میں وضو کرنے جاؤں گی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں نماز کو قضا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ دونوں ایک ہی ٹائم غسل کر کے اپنے ٹائملی نماز پڑھ لیں. تو یہاں سے ہمیں 3 باتیں پتہ چل جاتی ہیں اس حدیث سے کہ شوہر اور بیوی جو ہے ساتھ غسل کر سکتے ہیں ایک ہی برتن میں. دوسری بات یہ کہ کیونکہ ہمارے یہاں نا یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اگر وہ ساتھ بیٹھے بھی ہوں تو لوگ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ صحیح اور جائز تعلق یہی ہے. تو ہم لوگوں نے جو جائز کو تھا وہ مشکل بنا دیا اور جو مشکل تھا اسے ہم اپنے عمل میں لے آئے. وہ چیزیں جو ناجائز تھی، جو نامحرم کے ساتھ ہماری گفتگو ہے، اس کو تو کوئی آج کل برا نہیں سمجھتا، لیکن میاں بیوی کا تعلق جو ہوتا ہے نا آپس میں، اگر وہ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو یہ لوگوں کو برا لگنے لگتا ہے. ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کے ساتھ غسل بھی ساتھ کیا اور ایک ہی برتن میں کیا. اور پانی ہم نے کم استعمال کرنا ہے، ٹھیک. اور تیسری بات یہ کہ ہم وقت بچانے کے لیے ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرا فی الدارین. آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ 251 کل سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر آگے کنٹینیو کرتے ہیں. آج ہم نے صحیح سورہ بقرہ کی جو ہے ہم نے آیت نمبر 247 سے آج ہم نے کنٹینیو کرنا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم اور کہا انہیں نبیہم ان کے نبی نے ان اللہ قد بعث بے شک اللہ نے مقرر کر دیا ہے لکم تمہارے لیے طالوت ملکن بادشاہ. قالوا ان یکون وہ بولے کیسے ہو سکتی ہے لہ الملک بادشاہت علینا ہم پر ونحن اور ہم حق زیادہ حقدار ہیں بالملکی بادشاہت کے منہم اس سے ولم یؤتا اور نہیں دی گئی سعت وسعت من المال مال میں سے. قال اس نے کہا ان اللہ اصطفاہ بے شک اللہ نے اسے چن لیا علیکم تم پر وزادہ اور اسے زیادتی دی بسطتاً وسعت فی العلم علم میں والجسم اور جسم میں. واللہ یؤتی اللہ دیتا ہے ملکہ اپنا ملک من یشاء جسے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. یہ سن کر وہ بولے کہ ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا، اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو منتخب کیا ہے اور اس کے دماغ اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں. اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. تو کل ہم نے جو پڑھا تھا کہ جب بنی اسرائیل پہ جہاد فرض ہو گیا تو ان کے نبی جو تھے اس وقت کے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ بھائی ہمیں کوئی بادشاہ ہم پہ مقرر کر دیا جائے کہ اس کے ساتھ ہم مل کے جو ہے ہم جہاد کریں، ہمیں ایک سربراہ مل جائے. تو اب پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے اس طرح کی ڈیمانڈ کی، ہم نے پڑھا تھا اس کا تذکرہ بائبل میں بھی تھا، اور جو بھی جس طرح سے بھی وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے فرمائشیں ان کی ہوتی تھیں، تو اس حساب سے پھر ان کو کیا حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. تو اب اس کی تفسیر کیا ہے، طالوت کون تھا وہ ہم آگے پڑھتے ہیں کیونکہ بائبل میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. البتہ یہ کہ وہ شخص ان کی یعنی خواہش کے مطابق تھا ہی نہیں، کہ ان کو وہی چاہیے تھا کہ کوئی جسمانی طور پہ مضبوط ہو اور
اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمایا، جو شخص بادشاہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہنی اور جسمانی دونوں کو، یعنی جسمانی طور پہ بھی وہ قوی تھا اور دماغی طور پہ بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا ذہن بھی عطا فرمایا تھا. تو اب لیکن ان لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہو گیا کہ وہ ہمارے قبیلے میں سے کیوں نہیں ہے، ہم میں سے کیوں نہیں ہے، یہ کیوں بن گیا ہے. تو ان کو بتایا گیا کہ وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے اور یہ اختیار اللہ کا ہے کہ وہ جس کو چاہے گا ملک دے گا، سلطنت دے گا. آئیے طالوت کے بارے میں پڑھتے ہیں. بائبل میں اس کا نام ساؤل لکھا ہے. یہ قبیلہ بن یمین کا ایک 30 سالہ نوجوان تھا. بنی اسرائیل میں اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا. ایسا قداور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے. اپنے باپ کے گمشدہ گدھے ڈھونڈنے نکلا تھا. راستے میں جب سمیول نبی کی قیام گاہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اشارہ کیا کہ یہی شخص ہے جس کو ہم نے بنی اسرائیل کی بادشاہی کے لیے منتخب کیا ہے. چنانچہ سمیول نبی اسے اپنے گھر لائے، تیل کی کپی لے کر اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور کہا، خداوند نے تجھے مسا کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشہ ہو. اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع عام کر کے اس کی بادشاہی کا اعلان کیا. تو اب ہوا کیا کہ ایک شخص جو کہ گیا تھا اپنے کسی کام سے، وہ وہاں پہ پہنچا جہاں پہ ان کے نبی تھے جو سمیول، ہم نے کل بھی یہ پڑھا تھا، جن کا ذکر بائبل میں بھی ہے، جو کہ عمر میں کافی بڑے ہو گئے تھے. تو انہوں نے اس شخص کو دیکھا تو انہیں حکم آیا، اشارہ آیا کہ یہی شخص ہے جس کو بادشاہی، کیونکہ وہ بادشاہ مانگ رہے ہیں تو یہی شخص ہے جو ان کا بادشاہ جو ہے بنے گا. تو انہوں نے پھر ایک جلسہ عام کیا اور اس میں انہوں نے اس کی بادشاہت کا اعلان کیا. یہ بنی اسرائیل کا دوسرا شخص تھا جس کو خدا کے حکم سے مسا کے لیے پیشوائی کے منصب پر مقرر کیا گیا. اس سے پہلے حضرت ہارون سردار کاہن چیف پریسٹ کی حیثیت سے مسح کیے گئے. اس کے بعد تیسرے ممسوح یا مسیح حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے اور چوتھے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن طالوت کے متعلق کوئی ایسی تصریح قرآن یا حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ وہ نبوت کے منصب پر بھی سرفراز ہوا تھا. محض بادشاہی کے لیے نامزد کیا جانا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے نبی تسلیم کیا جائے. تو اس آیت میں جیسے بتایا گیا کہ انہوں نے بادشاہ ڈیمانڈ کیا تو ان پہ بادشاہ مقرر ہوا، یعنی کہ طالوت کو مقرر کیا گیا. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اب ظاہر ہے ان کی نبوت کا کوئی بھی ثبوت جو ہے قرآن سے نہیں ملتا. تو وہ نبی تو نہیں تھے لیکن جسٹ ان کے لیے سردار ان کو مقرر کیا گیا تھا. اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 248. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنین. وقال لهم، اور کہا انہیں، نبیہم ان کے نبی نے، ان آیت بے شک نشانی ہے، ملکی ہی اس کی حکومت، ان یأتیکم کہ آئے گا تمہارے پاس، التابوت تابوت، فیہ السکینۃ اس میں تسکین کا سامان ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ اور بچی ہوئی، مما ترکا اس نے جو کچھ چھوڑا، آل موسیٰ سے، وآل ہارون اور آل ہارون سے، تحملہ اٹھائیں گے اسے، الملائکۃ فرشتے، ان فی ذالک بے شک اس میں نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں مل جائے گا جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. تو اب یہ تابوت سکینہ جو ہے وہ تابوت ہے جس میں انبیاء کی نشانیاں تھی. آگے ہم تفسیر میں بھی اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں. البتہ یہ کہ ایک ایسا شخص جو کہ جس گزر رہا تھا اور اس کو جو ہے بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو اس پہ لوگوں کو بھی اس طرح سے یقین نہیں آ رہا تھا. تو اس لیے ان کے نبی نے بتایا کہ اس شخص کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں کو تابوت سکینہ مل جائے گا. تو تابوت سکینہ وہ تھا جس میں تسکین کا سامان تھا، یعنی کہ پچھلے تمام انبیاء نبی جو گزرے ان کا جو ہے سامان تھا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور اس طرح سے کئی سارا سامان تھا. اس کی ڈیٹیل بھی ہم پڑھتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ جو ہے تابوت سکینہ تمہارے پاس آئے گا اور فرشتے اسے اٹھا کے لائیں گے. تو اگر تم مومن ہو تو یہ نشانی تمہارے ایمان کے لیے کافی ہوگی.
بائبل کا بیان اس باب میں قرآن سے کسی حد تک مختلف ہے۔ اب ظاہر بائبل تو ہمیں پتہ ہے تحریف شدہ ہے، کچھ نہ کچھ نشانیاں کچھ نہ کچھ مل جاتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب برحق ہے، اور اسی جگہ سے آئی ہے جہاں سے پچھلی کتابیں یعنی بائبل، تورات، انجیل وغیرہ آئی تھیں۔ البتہ یہ کہ کیونکہ وہ تحریف شدہ ہے تو اس لیے اس کا بیان جو ہے اس میں آگے پیچھے تھوڑا مختلف ہے، تاہم اس میں اصل واقعہ کی تفصیلات پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ صندوق جسے بنی اسرائیل اصطلاحاً عہد کا صندوق کہتے ہیں، ایک لڑائی کے موقع پر فلسطینی مشرکین نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا، لیکن یہ مشرکین کے جس شہر اور جس بستی میں رکھا گیا تھا وہاں وبائیں پھوٹ پڑی۔ تو اب کیا ہے کہ انہوں نے ان کی جو ہے بنی اسرائیل سے ہمیں معلوم ہے ان کو فلسطین سے نکالا گیا تھا، اور انہوں نے ان سے جو یہ تابوت تھا، تابوت سکینہ، وہ بھی چھین لیا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل نے اس میں اپنی نشانیاں رکھی ہوئی تھیں، اپنے جو ان کے نبی گزرے تھے ان کی نشانیاں تھیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہونا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور جتنے پچھلے نبیوں کے معجزات تھے ان کی جو نشانیاں تھیں وہ اس میں موجود تھیں۔ تو اب ہوا کیا کہ ان کی جو جنگ ہوئی اس میں مشرکین نے ان سے وہ تابوت لے لیا، اور لے کے جس شہر میں رکھا اس شہر میں وبائیں پھوٹ پڑی، یعنی بیماریاں وہاں پھیل گئیں۔ آخر کار انہوں نے خوف کے مارے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر گاڑی کو ہانک دیا۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ کوئی اس تابوت رکھنے کی وجہ سے ہی کوئی مصیبت آئی ہے، کہ یہ بیماری پھیل گئی ہے۔ وہ بیماری جو تھی وبائی تھی، جیسے کہ کورونا ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی تھی، پورے وہ لوگ اس میں پھنس گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس تابوت کو ایک بیل گاڑی پہ رکھا اور اس کو اسرائیلیوں کی طرف جو ہے انہوں نے ہانک دیا۔ آخر کار غالباً اس معاملے کی طرف قرآن ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے کہ وہ صندوق فرشتوں کی حفاظت میں ہے، کیونکہ وہ گاڑی بغیر کسی گاڑی باندھ کے ہانک دی گئی ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ فرشتوں کا ہی کام ہے کہ وہ اسے چلا کر بنی اسرائیل کی طرف لے آئیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں غیب میں، انہوں نے تو گاڑی پہ ڈال کے اس کو اپنے علاقے سے باہر کر دیا ہے، لیکن اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اور اس کو وہاں پہ ہانک کر جو ہے لائیں گے۔ رہا یہ ارشاد کے صندوق میں تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، تو بائبل کے بیان سے اس کی حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل اس کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے، اور جب وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت ٹوٹ گئی، اور ہر اسرائیلی یہ خیال کرنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے پھر گئی ہے۔ تو اب ان کی نظر میں یہ بہت زیادہ برکت والی چیز تھی، بہت تبرک تھا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا تبرک رکھے جاتے ہیں، تو ان کے یہاں تبرک چیز تھی، اور جب یہ چھوٹ گیا تو وہ دل ہار بیٹھے جنگ سے اور ہر چیز سے کہ ہمارا جو ہے یہ تابوت چلا گیا ہے تو فتح ہمیں کیسی حاصل، یعنی ایک طرح سے ان کا ایمان اللہ پہ ہونے کی بجائے تابوت پہ تھا، اور ان کو یہی لگا کہ اب وہ ہار جائیں گے کیونکہ یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ بس اس صندوق کا واپس آنا اس قوم کے لیے بڑی تقویت قلب کا موجب تھا، یہ ایک ایسا ذریعہ تھا جس سے ان کی ٹوٹی ہوئی ہمیں پھر بن سکتی تھی۔ اب ان کو ڈر تھا کہ اب ہم تو جیت نہیں سکیں گے، تو اس لیے ان کو تابوت یعنی ملنا ان کے لیے ضروری تھا تاکہ وہ اپنی جو ٹوٹی ہوئی ہمت ہے اس کو پھر جوڑیں۔ آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات جو صندوق میں رکھے گئے تھے، اس سے مراد پتھر کی وہ تختیاں تھیں جو طور سینے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں۔ اب سنتے ہیں کیا کیا نشانیاں تھیں جو پتھر کی تختیاں نازل ہوئی تھیں۔ ہمیں معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کر آئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پہ عطا کی تھیں۔ اس کے علاوہ تورات کا اصل نسخہ بھی اس میں تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوا کر بنی لاوی کے سپرد کیا تھا، تو ان کو اصل جو نسخہ تھا حضرت ان کے نبی کے ہاتھ کا لکھا ہوا تورات کا وہ بھی اس میں تھا۔ نیز ایک بوتل میں من بھی بھر کر اس میں رکھ دیا گیا تھا تاکہ آئندہ نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کریں جو صحرا میں اس نے ان کے باپ دادا پر کیا تھا۔ تو من و سلوہ ہمیں پتہ ان پر اترا تھا، تو من جو ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے ایک بوتل میں بھر کے اس میں نشانی کے طور پہ رکھ دیا تھا، اور غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اس کے اندر تھا جو خدا کے عظیم و شان معجزات کا مظہر بنا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا تھا وہ بھی عموماً اسی کے ہی اندر تھا، اور اس کے علاوہ بھی کئی ساری تفسیروں میں بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہے اس تابوت میں تھی۔ البتہ یہ کہ یہ چیزیں جو ان کے پاس گزری تھیں، جو ان کے پاس رہی تھیں، یہ تو اس میں موجود تھی ہی تھیں۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 249۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ
فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما پھر جب فصلہ باہر نکلا طالوت بالجنودی لشکر کے ساتھ قال ان اللہ مبتلیکم اس نے کہا بے شک اللہ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے بنہر ایک نہر سے فمن پس جو شربا پی لیا منہ اس سے فلیس منی وہ مجھ سے نہیں ہے ومن لم یطعمہ اسے اور جس نے اسے نہ چکھا فانہ منی تو بے شک وہ مجھ سے ہے الا من اقترف سوائے اس کے جو چلو بھر لے عرفت ایک چلو بیادی ہی اپنے ہاتھ سے فشربوا پھر انہوں نے پیا منہ الا قلیلا اس سے سوائے چند کے منہم فلما جاوزا ان سے پس جب وہ اس کے پار ہوئے ہوا والذین اور وہ لوگ جو آمنوا معہ ایمان لائے اس کے ساتھ قالوا لا طاقت لنا وہ بولے نہیں ہے طاقت ہمارے لیے الیوم بجالوتی آج کے دن جالوت کے ساتھ وہ جنودی اور اس کے لشکر قال الذین یظنون کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے انہم ملاقو اللہ کہ بے شک ہم ملنے والے ہیں اللہ سے کم من فیاتن بارہا جماعتوں سے قلیلتن چھوٹی غلبت غالب ہوئی فیاتن جماعتیں کثیرتن بڑی باذن اللہ اللہ کے حکم سے واللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے گا ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے مگر ایک گروہ قلیل کے سوا سب اس دریا سے سیراب ہوئے پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہ اللہ کے اذن سے بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اب اس میں جو ہے حضرت نبی نہیں تھے وہ طالوت جو ہے وہ ان کا بادشاہ جو مقرر ہوا تھا وہ پھر جنگ کرنے کے لیے جالوت سے ایک لشکر لے کر چلے تو اس حوالے سے بھی پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ ان کا جہاد کے میدان میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں اس کے ٹیسٹ کے طور پہ ایک دریا ان کے راستے میں پڑا اور ٹیسٹ یہ تھا کہ جو اس سے پیے گا تو وہ ان کا ساتھی نہیں رہے گا یعنی وہ جو ہے آگے بھی ثابت قدم نہیں رہے گا جو پانی پینے پہ بھی ابھی صبر نہیں کر رہا تو وہ آگے جہاد میں کہاں میدان میں کھڑا رہے گا فرمایا میرا ساتھی وہ ہے جو اسے پانی نہیں پیے گا ہاں ایک آدھ چلو جیسے ہاتھ میں بھر کے کوئی تھوڑا سا پی لے تو بس اس کے علاوہ اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے تو ہوا کیا کہ سوائے چند قلیل آدمیوں کے سب نے وہ پی لیا تو ظاہر ہے ان کی کم ہمتی تھی کہ وہاں پہ وہ پانی دیکھ کے صبر نہیں کر سکے تو آگے پھر میدان جنگ میں تو بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی تو دیکھا گیا تو قلیل کے سوا سب نے پی لیا پھر ان کے جو باقی ساتھی تھے جنہوں نے نہیں پیا تھا وہ لوگ پھر ان کے ساتھ آگے بڑھے اور ان کا مقابلہ طالوت کے لشکر کا کس کے ساتھ تھا جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ان سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے البتہ جو ایمان والے تھے ایسا ہی جو ہے معاملہ ہمارے نبی کے اصحاب کا بھی تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ قلیل لشکر بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے ہم حق پر ہیں برحق ہیں تو ہم ہی غالب آئیں گے اور فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے ان آیات کے حوالے سے ہم احسن البیان سے بھی دیکھ لیتے ہیں اگر اس میں فردر کوئی ڈیٹیل لکھی ہے تو ہم اس کو پڑھ لیں گے
البتہ اس دریا کے حوالے سے ہم تفہیم القرآن سے پڑھ لیتے ہیں کہ کون سا دریا تھا جسے وہ گزرے. تو بتایا جا رہا ہے ممکن ہے اسے مراد دریائے اردن ہو یا کوئی اور ندی ہو یا نالا ہو. طالوت بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر اس سے پار اترنا چاہتا تھا، مگر چونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی قوم کے اندر اخلاقی انضباط بہت کم ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے کارآمد اور ناکارہ لوگوں کو ممیز کرنے کے لیے یہ آزمائش تجویز کی. ظاہر ہے کہ جو لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنی پیاس ضبط نہ کر سکیں گے ان پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں پامردی دکھائیں گے جس سے پہلے ہی وہ شکست کھا چکے ہیں. تو وہ جو ہے اپنے لشکر میں سے چننا چاہتے تھے، فلٹر آؤٹ کرنا چاہتے تھے کہ مضبوط لوگ کون سے ہیں. تو انہوں نے ان کا جو ہے ٹیسٹ کے طور پہ یہ تھا کہ وہ پانی نہ پئیں اس نہر کا، کیونکہ ظاہر ہے جب کم ہمت لوگ میدان جنگ سے ایک بھاگتا ہے یا 4 بھاگتے ہیں تو وہ 10 اور کا بھی حوصلہ کم کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ایک فلٹر کرنا چاہتے تھے کہ جو لوگ واقعی ہمت والے ہیں وہ باقی رہیں. تو اس لیے یہ نہر والے آزمائش ہوئی. اور پھر جو ہے جو لوگ پار کر گئے تو اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اسے مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے غالباً یہ کہنے والے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دریا پر پہلے ہی اپنی بے صبری کا مظاہرہ کر دیا تھا. تو وہ لوگ ظاہر سے کم ہمت تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو جالوت کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو یہ وہی لشکر تھا. اب تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھیے گا، طالوت وہ تھے جو ان پہ بادشاہ مقرر کیے گئے تھے، اور جالوت وہ لشکر تھا جو ان کے مقابلے پہ تھا، یعنی مشرکین کا لشکر تھا، اور ان کا سردار جو تھا وہ جالوت تھا. تو فردر اس واقعے میں کیا ہوا، کیسے پیش رفت انہوں نے کی، جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کیا ہوا، وہ ڈیٹیل انشاءاللہ عز و جل ہم پھر کل کی کلاس میں پڑھیں گے. آج ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو بھی ہم نے حدیث کے درجے میں پڑھا الحمدللہ ہمیں سسٹر نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کی، ہر چیزیں ڈیٹیل میں بتائیں. اور جو ہم نے تفسیر میں پڑھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے علم و حکمت عطا فرمائے، ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.